اور کچھ لوگ دیکھو یہ بولتے ہیں کہ ولی ہماری سفارش کرائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ولی بھی سفارش کرائیں گے, عالم بھی سفارش کرائیں گے, حافظ قرآن بھی سفارش کرائیں گے, صحابہ بھی سفارش کرائیں گے. ان سب میں بڑے سفارش کرنے والے کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس وقت تمام نبی انکار کر دیں گے, آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے, یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, تمام نبی انکار کر دیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے اور وہ سفارش فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کوئی سفارش کرنے کی, یہاں حضور سفارش کروائیں گے. اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں فلاں پیر صاحب کا بیت ہوں بھائی, فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں, فلاں میرے کو جنت میں لے کے جائیں گے. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ وہ خود آدمی جنت میں جائے گا؟ وہ خود آدمی جنت میں جائے گا معلوم ہے کیا؟ سفارش کرائیں گے ٹھیک ہے, لیکن پہلے آدمی اپنے آپ کو اس قابل تو بنائے, پہلے آدمی اس قابل تو بنائے کہ وہ ولی کے سامنے جا کر یہ کہہ سکے میری سفارش کرو. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا. حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی ہیں, حضور کی بیٹی. یہ بخاری کی روایت, حضور نے فرمایا کہ فاطمہ یہ نہ سوچنا کہ تم میری بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے, نہیں, بلکہ آپ جنت میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے جاؤ گے. اگر آپ کے اعمال خراب ہیں تو یہ نہ سوچنا میں نبی کی بیٹی ہوں. یعنی حضور, یہ بخاری کی روایت ہے, حضور اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں جو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور جن کے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور جن کے والد صاحب, جن کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علم کے باب ہیں, علم کے شہر ہیں. تو وہ کیا فرما رہے ہیں حضور ان کو کہ تم یہ نہیں سوچنا کہ میں حضور کی بیٹی ہوں جنت میں چلی جاؤں گی. جنت میں آپ جاؤ گی اپنے اعمال کی بنا پر, آپ اپنے اعمالوں کو مضبوط کریں تاکہ آپ جنت میں جائیں. تو اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ ولی سے یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے جنت میں لے کر جائے. اور مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایسا کیا کام کریں کہ آپ کی ہمیں سفارش مل جائے, آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے, ہماری سفارش کریں, کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے اعمالوں کو مضبوط کریں, نمازوں کو پابندی سے پڑھیں. جب آپ ان کاموں کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر و کرم سے, اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے ہی تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے, سفارش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج کل ہم لوگوں نے سوچ لیا فلاں پیر صاحب میرے کو, فلاں بزرگ صاحب ہیں, فلاں ولی صاحب ہیں, فلاں پیر صاحب ہیں, میرے کو جنت میں لے کے جائیں گے. بھائی پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, پہلے اپنے آپ کو. اب دیکھو ایک مثال ہے, میں تو بھائی کبھی کالج میں پڑھا نہیں, نہ میں اسکول میں پڑھا, میرے کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. اب ایک آدمی میرا دوست ہے, وہ بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے, وہ مجھے جانتا ہے, پہچانتا ہے, میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے, اچھی طرح سے جانتا ہے. اب میں اس کے پاس جاؤں کہ بھائی آپ اس کمپنی میں میرے کو جاب دلا دو, تو وہ کیا بولے گا؟ بھائی میرے دل میں آپ کی محبت ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ سے عقیدت ہے, محبت ہے, آپ کا ادب کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, سب کچھ آپ کے لیے جان دینے تیار ہوں, لیکن میں آپ کو اس کمپنی میں جاب کیسے دلا سکتا ہوں؟ کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے نا. ایک آدمی کے پاس ڈگری نہیں ہے, بھائی کتنا بھی جانکار ہے, کتنا بھی دوست ہے, کتنا بھی سب کچھ ہے, لیکن ڈگری نہیں ہے تو کیا بولے گا آدمی؟ بھائی آپ کے پاس جب ڈگری نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے جاب دلا دوں؟ تو اس وقت جو ولی ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے جنت میں جانے کی, جنت کی چابی نہیں ہے, آپ جنت کی چابی نماز سے آپ نے زندگی میں نہیں پڑھی, تو آپ چابی لے کر نہیں آئے جنت کی, آپ نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا میں سفارش کر سکوں, تو میں کیسے سفارش کروں گا؟ اب آیت الکرسی اٹھا کر دیکھیں, آپ آیت الکرسی پڑھیں, اور آیت الکرسی کے اندر ایک آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کون ہے اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش وہی کر سکے گا, اور اسی کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں چاہیں گے, جس کے بارے میں اللہ یہ چاہیں گے کہ یہ آدمی جنت میں جائے. تو وہ ان کو بزرگوں کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آپ ان کی سفارش کریں, تو ان کو لے کر آئیں گے, سفارش کریں گے, جنت میں چلے جائیں گے. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بنا کوئی آدمی سفارش کر ہی نہیں سکتا. اور آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ایک جگہ 17 پارے کے اندر فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی, یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن اس کی سفارش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوں گے. اب جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہی نہیں ہے تو ایسے آدمی کی سفارش کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما دے ولا یشفعون الا لمن ارتضی, آج اس کی سفارش کی جائے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں تاکہ غوث پاک اور جتنے بھی ولی ہیں ہماری سفارش کرا سکے. ایک آدمی یوں ہی بیٹھا رہے بس غوث پاک میری سفارش کرائیں گے, زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتا, زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھتا, زندگی میں کبھی جو ہے کوئی سنتوں کے مطابق اس نے کوئی عمل نہیں کیا, وہ سوچے کہ مجھے جو غوث پاک جنت میں لے کر جائیں گے. پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ میں غوث پاک کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہو سکوں. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو بے نمازی تھا, تو نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, تو میرے سامنے آج متا, اور بے نمازی کے بارے میں تو غوث پاک کا عجیب فتویٰ ہے.